کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی غموں کا دیوارہ بن گئی ہے؟ سونے کو بھی ہاتھ لگائیں تو مٹی بن جاتی ہے۔ محنت اور کوشش پورے کیے جا رہے ہیں لیکن کوئی نتیجہ مل نہیں رہا آپ کو، تو یقین جانیں آج آپ کو استغفار کے ساتھ آج ایسی دعا میں ساتھ میں لائی ہوں آپ کے، جس کو آپ پڑھ کے اپنی پوری دعائیں قبول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اس سے آپ کے بہت سارے فائدے ملیں گے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو کہ فلسطین کے بارے میں ہے۔ فلسطین کے حالات اس وقت بہت خراب چل رہے ہیں، تو ان کے لیے ہمیں دعا کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے تو ہم سب ان کے لیے سب سے پہلے دعا کریں، نماز میں تہجد میں ان کے لیے دعائیں کریں، تو شاید ان دعاؤں سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی دعا بھی قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا ہم اب کسی بزرگ کے پاس جا کے وظیفہ لیتے ہیں تو سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے، سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ یہ جو زمین پر موجود اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے جن کے اندر آپ کے ماں باپ شامل ہیں، آپ کے بہن بھائی شامل ہیں، آپ کے پڑوس والے شامل ہیں، آپ کے دوست شامل ہیں، آپ کے مفلس محتاج لوگ شامل ہیں، رشتہ دار شامل ہیں، جنہیں آپ اپنی تھوڑی سی بھی مدد کر کے ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ میرے پاس تو خود ہی تھوڑا ہے تو میں کسی کو کیا دوں؟ جب آپ کے پاس تھوڑا ہے تو تھوڑے میں سے تھوڑا تو آپ دے ہی سکتے ہیں۔ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان نہیں سنا ہے جس کے اوپر آپ کا کامل یقین نہیں ہے؟ جب تم ایک قدم میرے پاس چل کر آتے ہو تو میں 10 قدم چل کے تمہارے پاس آتا ہوں۔ تو کیا یہ بات ہے جو قرآن اور حدیث سے سنت سے ثابت ہے؟ کیا یہ صرف کہنے والی باتیں ہیں؟ نہیں میرے بہن بھائیوں، یہ کہنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ سب سچ ہے۔ میرے خالق برحق ہے جو وہ فرمان ہے جن کے پاس ہم چل کے اپنی زندگی کو اپنے آسان اور زندگی کو سکون بنا سکتے ہیں، جن کی چمک ہمیں نہ تو زندگی میں چمک دے گی بلکہ ہمیں آخرت میں بھی اس کی چمک دے گی۔ آپ نے کسی شخص کو دیکھا ہے جو کسی بہت بڑی پریشانی یا دکھ سے گزر رہا ہے، ذرا چند منٹ اس کے پاس بیٹھیے، اس کی باتیں سنیے، اس کی بات مکمل سننے کے بعد اس کی ڈھارس بن جائیے، اس پہ کندھے پر ایک ہاتھ رکھ کر اس کو محسوس کروائیے کہ میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں، تو اس بندے کو بہت ہی سکون ملتا ہے۔ کبھی کبھار ماں باپ کے پاس بڑے اچھے دل سے بنا کسی غرض سے نیت سے ان کے پاس جائیں، ان کے ہاتھ پاؤں ذرا دبائیں، اماں کا ہاتھ لے کر اپنے سینے پہ لگائیں، باپ کی ٹانگوں کو چوم کر اپنے سر پہ رکھیے، تو آپ یقین جانیے جو خوشی جو طمانینت ان کے چہرے پر اس وقت آئے گی، یقین جانیے $1,000,000 خرچ کرنے پر بھی اگر آپ کو ایسی خوشی مل جائے تو پھر آپ آ کر مجھ سے ایسے کہیے گا کہ ہاں مجھے مل گئی ہے وہ خوشی۔ ہمارے جو کمزور حالت میں جو رشتہ دار ہیں، جو ہمارے قریب موجود ہیں، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طور پر ان کی کوئی مدد ضرور کر سکتے ہیں؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص اس پوزیشن میں نہیں ہے گے، تو کیا آپ مالی مدد نہیں کر سکتے تو آپ جسمانی مدد تو کر سکتے ہیں، بہت زیادہ نہیں کر سکتے تو تھوڑی تو کر ہی سکتے ہیں۔ تھوڑی بہت تو مالی مدد بھی کی جا سکتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ آپ ذرا کر کے تو دیکھیے ان چیزوں کے، تو آپ سوچیے کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو ایسا رنگ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بے نیاز کر دے گا، اور اپنی زندگی ایسی ہو جائے گی، آپ کی زندگی ایسی ہو جائے گی تو آپ نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ یہ تو صرف میرا اللہ ہی کافی ہے، جو صرف عرش عظیم پر کافی ہے۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے اس کے لیے پھر کوئی اور اس کا ساتھ نہ بھی دے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔
ہمارا گناہوں کا کالا کور اندھیرا ہی ہے جس نے ہماری سانس کو روک کے ہمارے گھٹن کا سما بنا دیا ہے۔ ہم جانے انجانے میں مذاق ہی مذاق میں کتنے سارے غلطیاں اور کتنے سارے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگوں نے مذاق ہی مذاق میں ایک دوسرے کو گالی بکتے ہیں، ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ سراسر غلط ہے اسلام میں۔ تو یہ سب چیزیں گناہ ہیں۔ پھر بولتے ہیں کہ یہ سب چیزیں میں مذاق میں کر رہا تھا، یہ ان سب چیزوں سے آپ کو مذاق میں ہی بھلے ہی کریں، اس کا گناہ تو آپ کو ضرور ہی ملے گا۔ تو آپ مذاق میں کیوں نہ کسی کو دعا دیتے ہیں بنسبت گالی کی بجائے؟ ہم گالی دینے سے اچھا ہم کسی کو دعا کیوں نہ دیں، مذاق میں دیں۔ مذاق میں ہم اگر کسی کو بھی دعا دیں گے تو اگر سچی ہوگی تو وہ دعا کسی کو لگ جائے گی۔ ہم اس کی زندگی کے لیے، اس کی عمر درازگی کے لیے، اس کی رزق کے لیے، اس کی برکت کے لیے ہمیں جس طرح سے دل چاہے ہم اس طرح سے ان کی دعا کر سکتے ہیں دوسروں کو، لیکن اس طرح کی بدتمیزی باتیں کر کے اس سے کچھ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ تو اب میں بتانے جا رہی ہوں جو کہ استغفار کی فضیلت، جس کو پڑھنے سے آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ مٹ جائیں گے۔ اللہ استغفار کا مطلب ہے کہ آپ اپنی گناہوں کی معافی مانگنا، تو آپ استغفار جتنا ہو سکے اتنا کریے۔ پرانی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا ہے 21 ڈیز، پرانی ویڈیو میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ 10 ڈیز کا چیلنج، اب میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ 21 ڈیز کا چیلنج۔ آپ اسے ایکسیپٹ کریے اور کیا کہتے ہیں اپنی زندگی میں استغفار کو لائیے۔ استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی برکت ہے، آپ جتنا پڑھیں گے آپ کو اتنا ہی فائدہ ملے گا۔ ایک بار کوشش کر کے تو دیکھیے، استغفار پڑھ کے تو دیکھیے، اس کی برکتیں اور نعمت آپ کے گھر سے پورے گھر سے بھر جائے گی نعمتوں سے۔ تو آپ ایک بار اس کو کر کے دیکھیے، آپ کی زندگی جو ہے وہ سنور جائے گی۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، کیا ہمارے گھر میں جو ماحول ہے وہ کیا قرآن سنت سے ثابت ہے؟ بہت ہی مشکل ہے آج کل کے زمانے میں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے پاس ایسی مشکلات کیوں آ گئی ہے جو ہمارے اوپر سے ہٹ کیوں نہیں؟ گناہ یہ نہیں ہے تو کیا کوئی شراب پیے گا یا جوا کھیلے گا تو وہی بہت گناہ گار ہیں؟ یہ چیزیں بھی گناہ کا سبب ہے۔ یہ چیز ایسے سبب ہے کہ جو ہماری جو زندگی کا گھیرا ہے، جو ہماری اس کی خوشیاں ہیں اس کو تنگ کر دیتا ہے۔ آپ مجھے سچ سچ بتائیے کہ جو ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، باہر کی دنیا چھوڑ دے، ہم باہر کی دنیا کی بات نہیں کریں، میں صرف آپ اپنے گھر کی بات کریں کہ ہمارے گھروں میں چادر لینے کا کیا طریقہ ہے۔ ہمارے والد بھی آتے ہیں، ہمارے بھائی بھی آتے ہیں، ہمارے سسرال والے بھی، ہمارے دیور بھی آتے ہیں، تو ہم اپنے گھر کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں دوسروں غیر مردوں آنا جانا ہو رہا ہے تو ہمارے گھر کی کیا کیفیت ہے۔ ہم نے سر کے بال پورے باندھ کے جو اوپر رکھے ہوئے ہیں، جو کہ قرآن میں ہے کہ یہ سب خلاف ہے کہ ہمیں سر کے اوپر جو ہے دوپٹہ رکھنا ہی چاہیے، لیکن آج کل کا زمانہ ایسا نہیں رہا ہے، سب ایسے ہی گھوم رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں گناہوں کا سبب ہے، ہمیں ان سب چیزوں سے دور رہنا چاہیے اور ہمیں اسلامک جو عمل ہے اس کو پورا کرنا چاہیے اور اسلامک راستے پہ چلنا چاہیے۔ تو آپ استغفار پڑھیے، ہر نماز کے بعد پڑھیے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک بار آپ کر کے دیکھیے، آپ کو اس کے میریکل سامنے آ جائیں گے، پھر آپ اب اس استغفار کا دامن جو ہے وہ چھوڑیں گے نہیں۔ تو آپ ایک بار کوشش کریے اور اس کو پڑھیے، 21 ڈیز کا چیلنج ایکسیپٹ کریے۔ 21 ڈیز آپ کو 7000 ٹائمز استغفار پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو ظہر میں 1500 ٹائمز، عصر میں 1500 ٹائم، فجر میں 1500 ٹائم، مغرب میں 1500 ٹائم، پھر آپ کے پاس عشاء میں 1000 ٹائمز بچے گا تو آپ سیپریٹ بھی پڑھ سکتے ہیں یا تو پھر ایک ساتھ بھی 7000 ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ میں سیپریٹ پڑھتی ہوں کیونکہ اس لیے اس میں درود شریف کی جو تعداد ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ ہمیں درود شریف کتنی بار پڑھنی ہے؟ 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس سے پرانی والی ویڈیو میں بھی بتا چکی ہیں آپ کو درود شریف کی تعداد۔ آپ کو درود شریف جو ہے شروع میں 11 مرتبہ اور آخر میں 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ 7000 بار پڑھ رہے ہیں ایک ٹائم میں تو آپ شروع میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے اور آخری میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔
اور آپ اگر ہاؤس ورکر ہیں یا آپ کو کسی کام سے باہر جانا رہتا ہے یا آپ جاب والے ہیں تو آپ پانچوں نماز میں ڈیوائڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں 1500 ٹائمس. تو اس میں کیا ہوگا، آپ کو ایک ساتھ ایک ٹائم پہ بیٹھنا بھی نہیں ہوگا، آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ایزیلی پڑھ بھی سکتے ہیں اور درود شریف کی جو تعداد ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے گی. تو آپ اپنے حساب سے پڑھیے. آپ کو ایک ساتھ پڑھنا ہے تو آپ ایک ساتھ پڑھیے، آپ کو سیپریٹ کر کے پڑھنا ہے تو سیپریٹ کر کے پڑھیے، لیکن پڑھیے. آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس کے میریکلز کیا ہیں، پھر آپ جانیں گے اس کے میریکلز کے بارے میں. اور پھر آپ اپنی جو اسٹوری ہے وہ میرے ساتھ ضرور شیئر کریے گا میرے کمنٹ باکس میں، تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی جو اسٹوری ہے وہ میں دوسروں تک شیئر کر پاؤں کہ آپ کو کیا فائدہ ہوا استغفار پڑھنے سے. اور استغفار سے صرف فائدوں کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے. تو ہم استغفار کر کے کیوں نہ گناہوں کی معافی مانگیں. ہم عام زندگی میں ایک دن میں نہ جانے کتنے جانے اور انجانے میں گناہ کر لیتے، تو ہمیں ان سب کی معافی مانگنے کی بہت بڑی ضرورت ہے. اس سے ہی میں اپنی جو ویڈیو ہوں وہ ختم کرتی ہوں. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے. میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.